بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمیں اللہ کے ڈپٹی ہیں تو پھر زندگی کا مقصد سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور بچوں کی تربیت میں اور ہم سب کو اس بات کا نہ صرف یہ کہ احساس ہونا چاہیے، بلکہ بار بار اس چیز کا ہمیں لگاتار کوئی ایسا سسٹم ہو جہاں پہ ہمیں یہ یاد رہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم خلیفہ ہیں، ہم ڈپٹی ہیں، تو یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے زندگی میں۔ جیسے آپ اپنے آفس میں یا اپنے کام کرنے والا جو آپ کا ہیڈ ہے، باس ہے، اس کی بات مانتے ہیں تو آپ کو پھر اس چیز کا بھی احساس ہو جاتا ہے کہ کیوں بات مانتے ہیں، کیونکہ جی وہ اس کی فیکٹری ہے یا وہ مالک ہے یا وہ میرا باس ہے، اس لیے بات مانی جاتی ہے۔ تو زندگی کا مقصد بھی اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ سب سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہیں کون۔ بگن ود اینڈ ان مائنڈ، جیسے ایک ہیبٹس جو ہے آپ کی 7 ہیبٹس میں سے کامیابی کی جو 7 خوبیاں ہیں یا کوالٹیز ہیں، ان میں سے ایک عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو کہ کسی کام کا آغاز اس کا اینڈ کو سامنے، انجام کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ جناب آپ نے جانا کہاں پہ ہے اور آپ سے سوال کو پوچھ ہونی ہے یا آپ سے پوچھ کچھ ہونی ہے، تو کیوں ہونی ہے؟ اسی لیے کہ آپ ڈپٹی تھے، اسی لیے آپ ڈپٹی تھے اور آپ کو کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اگر آپ نے وہ مقصد نہیں پورا کیا تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھ کچھ تو ہوگی۔ تو بنیادی طور پہ اگر آپ کا ڈپٹی کا فلسفہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ڈپٹی کو ہائر کیوں کیا جاتا ہے۔ ڈپٹی کو ہائر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہیڈ ہے اس ادارے کا، وہ اس کی مدد کرے۔ تو پھر اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ڈپٹی بنایا تو آپ کو بھی اس لیے بنایا کہ آپ اللہ کے کام میں مدد کریں۔ اللہ کو آپ کے کام کی ضرورت نہیں تھی، تو اللہ نے یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے، وہ کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ تو آپ کو ایک دنیا کا نظام چلانے کے لیے بڑا آسان سا ایک گائیڈ لائن دے دیا، اور وہ گائیڈ لائن کیا ہے؟ وہ گائیڈ لائن یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کیجئے جس سے یہ دنیا یہ بہتر ہو سکے، جس طرح آپ کو ملی ہے آپ کو بہتر ہو سکے، آپ کسی کی خدمت کریں۔ الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو ہم سب کو کسی نہ کسی جو ہماری، جس کو آپ کمائی کہتے ہیں، وہ کمائی اسی لیے ملتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ادارے کو اگر اس کے مقصد پورا کرنے کے لیے مدد کر رہے ہیں تو آپ کو تنخواہ ملتی ہے۔ اگر ایک آپ اچھے ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو کیونکہ آپ کے ہاتھ میں شفا ہے تو اس لیے آپ کو پیسے مل رہے ہیں، یا آپ ایک اچھے مکینک ہیں، لوگوں کی جناب گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فوکس جو کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کیسے بنا پائیں گے۔ ایک استاد ہے، اس کو اجرت ملتی ہے اس وجہ سے کہ وہ کسی کو پڑھاتا ہے یا کسی کو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کا بیسک پرپز یہی ہے انسانیت کی، ایک دوسرے کی مدد کرنا، فلاح و بہبود کرنا، اور تاکہ ہم ان کے مقاصد میں، نیک مقاصد میں ہیلپ کر سکیں، اور اسی کے بدلے ہمیں رزق ملتا رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اسی لیے بھیجا تھا، اور اسی میں ہمارے رزق تھا کہ جی آپ اللہ کے نائب ہونے کی خاطر اللہ کے کام کو آگے بڑھائیں۔ جب اللہ کے کام کو آپ بڑھائیں گے تو کسی نہ کسی کی آپ ہیلپ کر رہے ہوں گے، تو جب ہیلپ کر رہے ہوں گے تو اسی بہانے آپ کو بھی اپنا رزق ملتا رہے گا، اور یہی اللہ وسیلہ آپ کے لیے کریٹ کرتا چلا جائے گا۔ آپ یہ اور کیجئے کہ کوئی درخت جون سا ایسا ہے وہ اپنا پھل نہیں کھاتا، کیا وجہ ہے؟ کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ انسانوں کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ہی پھل خود نہیں کھا سکتے، ہمارا پھل کسی کے لیے ہے۔ تو آپ نے جو سیکھا ہے، آپ نے جو ڈگری لی ہے، آپ نے جو علم لیا ہے، آپ نے جو قابلیت لی ہے، اس کا حق کسی کا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کس طریقے سے کسی کی مدد کریں گے، اور آپ نے اگر یہ سوچ لیا تو پھر آپ کو اس چیز کی پریشانی ختم ہو جائے گی کہ آپ نے کمانا کیسے ہے۔ بیکاز اگر آپ کی سروسز یا آپ کی پروڈکٹ دوسروں کی مدد کر رہی ہیں تو آپ کو رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹیڈ ہے۔ اب بات آتی ہے کہ جناب یہ قوانین سخت کیوں ہیں؟ قوانین اس لیے سخت ہیں، جیسے آپ کے سامنے یہ تو انڈرسٹینڈنگ آپ دیکھیں کہ اگر لال بتی پہ کھڑا ہونا ایک قانون ہے، اور اگر آپ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ آپ کو لال بتی پہ کھڑا ہونا برا لگ رہا ہے کیونکہ آپ کو مشکل لگی، یا آپ کو لگا کہ آپ پہ پابندی لگا دی گئی، لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ یہ دیکھیں یہ قانون آپ کی ہی بقا کے لیے ضروری ہے، یہ قانون آپ کے لیے ہی ہے، کیونکہ اگر آپ اس قانون پہ پابندی نہیں کریں گے تو آپ اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ شاہراہوں کے اوپر اوور سپیڈنگ کرتے ہیں اور آپ کو جرمانہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ میری مرضی،
دوسری طرف آپ کو یہ کہا جاتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن یہ قانون آپ کی ہی زندگی کے لیے ہے اور باقیوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نائب کو کامیاب کرنے کے لیے، جیسے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا جو ڈپٹی ہے، اس کا جو نائب ہے وہ ناکام ہو جائے، کیونکہ اس کی ناکامی اس کا اپنے سسٹم کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ناکام ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ آپ کی کامیابی، اور یہ پورا فلسفہ میں نے بڑے پروگرامز میں ذکر کیا ہے کہ یہی شیطان ابلیس جو تھا یہی چیلنج کر کے نکلا ہوا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تو اگر آپ کامیاب ہو، آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ رولز دیے ہیں، گائیڈ لائنز دی ہیں، کہیں آپ یہ نہ ہو کہ اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے یا قانون توڑتے ہوئے جائیں تو اس کا نقصان اٹھا لیں، کسی کی زندگی کو یا اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال لیں، کوئی بیماریاں لگوا لیں، کچھ طرح۔ تو یہ جتنے بھی قرآن پاک کی احکامات، یہ جو کمانڈمنٹس دی گئی ہیں، وہ آپ کی اپنی فلاح کے لیے، آپ کو ہی کامیاب کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ تو اگر آپ اس کو بھی ویسے ہی انڈرسٹینڈ کریں، جیسے کہ آپ ایک ادارے میں ایک اچھا امپلائی، ایک اچھا ڈپٹی وہ ہوتا ہے جو اس ادارے کے جو ضابطے ہیں، جو قواعد ہیں، ان پہ عمل کرے۔ اگر آپ کو کہا گیا روز آپ نے 10 لوگوں سے ٹیلی فون پہ بات کرنی ہے، یا آپ نے 10 لوگوں سے وزٹ کرنی ہے، یا آپ نے جناب یہ لائٹ بند کرنی ہے، یا آپ نے یہ رپورٹ لکھنی ہے، تو کامیاب وہی ہے جو یہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اس ادارے کو اپنے تجربے سے یہ پتہ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے رہیں گے باقی کام ہوتا رہے گا، یہ خود ہی کامیاب ہو جائیں گے اگر اس پہ عمل کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنس کے مطابق، قرآن پاک کی کمانڈمنٹس کے مطابق، شریعہ کی گائیڈ لائنس کے مطابق زندگی کو چلاتے رہیں گے تو آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ کوئی آپ کے اوپر ریسٹرکشنس نہیں ہیں۔ اگر آپ پورے فلسفے کو انڈرسٹینڈ کریں کہ زندگی کے مقصد کو، زندگی کا مقصد ہے جو آپ کو بتا دیا، اور اس زندگی کے مقصد پہ کامیاب ہونے کے لیے یہ قواعد و ضوابط دیے گئے ہیں، جسے آپ قرآن یا جسے آپ لاز آف نیچر کی کمانڈمنٹس کہتے ہیں۔ جیسے جب آپ کو نوکری ملتی ہے، آپ کو نوکری پہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اس ادارے کے قواعد و ضوابط بتائے جاتے ہیں جس سے آپ کامیاب ہو سکیں۔ اسی طرح سے اللہ نے آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرنے کے لیے قواعد و ضوابط دیے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھیں، اس سے زندگی میں بہت انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں۔ بہت شکریہ۔